انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی اجر ملے گا۔ مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ اس کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ بیاں یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کو محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بے وقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے اوپر ہے انسان، کیونکہ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ اس جہان کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پر پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا، وہ تمہیں اس کا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس، میں ان سے روز قریب ہوتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ختم ہو جائیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کرے کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ محبت اور پسند 2 الگ الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہے وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو،
اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتے پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہے اور اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دونوں خوشیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خوش رہنا ہے تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنے حالات کو دیکھ کر کریں، دنیا کو دیکھ کر نہیں۔ کردار کی بلندی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے تغافل برتیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔